بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادیموا الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو جو عبادات کا حکم فرمایا ہے وہ 3 طرح کی عبادات ہیں۔ ایک عبادت بدنیہ ہے، دوسری عبادت مالیہ ہے، اور تیسری عبادت ان دونوں عبادتوں سے مرکب کر کے کی گئی ہے، یعنی وہ عبادت بدنیہ بھی ہے اور عبادت مالیہ بھی ہے۔ عبادت بدنیہ کا مطلب یہ کہ جس کے اندر انسان کا بدن مخاطب ہے اور انسان کے بدن کو کام کرنے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ نماز۔ اس نماز کے اندر انسان بدن سے عبادت کرتا ہے، کبھی قیام کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی تشہد میں بیٹھتا ہے، کبھی سبحان ربی العظیم کہتا ہے، اور کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، اور کبھی اللہ اکبر کہتا ہے، اور کبھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے۔ یہ عبادت بدنیہ ہے۔ دوسری عبادت وہ عبادت مالیہ ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے مال کو خرچ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ عبادت مالیہ جیسے زکوٰۃ، خیرات، صدقات، اس میں بندہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ عبادت مالیہ ہے۔ اور تیسری عبادت مالیہ اور عبادت بدنیہ کا مرکب ہے، جیسا کہ حج۔ اس کے اندر انسان کا بدن بھی عبادت کر رہا ہوتا ہے اور انسان اپنے مال کے ذریعے بھی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو حج ہے، یہ حج ایسی عبادت ہے کہ جو آدمی اتنی ذمہ داری ادا کرنے کے قابل ہو جائے کہ اپنے گھر والوں کے لیے نان نفقہ چھوڑ سکے اور اپنے سفر کا خرچہ اٹھا سکے، اور وہاں سفر کے بعد جب حج کے لیے پہنچے تو وہاں کے اخراجات، زاد راہ، اس کا انتظام کر سکے، تو وہ آدمی اس عبادت کو ادا کرے گا۔ یہ حج اللہ رب العالمین کے جو اسلام کے لیے اراکین مقرر فرمائے ہیں، ان اراکین میں سے 4تھا رکن ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، اور 4تھا حکم فرمایا حج کرنے کا۔ تو یہ عبادت عجیب غریب عبادت ہے، اور اس عبادت کے اندر اللہ رب العالمین نے بعض مواقع پر ایسے کام کروائے ہیں کہ جہاں پر انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ کسی بھی چیز کے اندر کچھ رکھا ہوا نہیں ہے، جو کچھ رکھا ہوا ہے ہمارے حکم کی تعمیل میں رکھا ہوا ہے۔ اور جب آدمی اس عبادت کا آغاز کرتا ہے تو اس عبادت کا آغاز احرام سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے روزمرہ کے استعمال کے کپڑے اتار دیتا ہے، اور اتارنے کے بعد اپنے آپ کو 2 چادروں میں ملبوس کر لیتا ہے، اور
عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ شاید یہ جو 2 چادریں ہیں یہ احرام ہے، حالانکہ ان کو مجازاً احرام کہا جاتا ہے۔ احرام کے معنی ہیں اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کر لینا۔ تو جب آدمی ایک نیت کرتا ہے تو اس نیت کرنے کے نتیجے میں آدمی اپنے اوپر سلے ہوئے کپڑے کو حرام کرتا ہے، آدمی اپنے اوپر خوشبو کو حرام کرتا ہے، آدمی اپنے اوپر ناخن تراشنے اور بال تراشنے کو حرام کرتا ہے، آدمی اپنے اوپر اپنی بیوی کے ساتھ جائز خواہشات کو پورا کرنے کو حرام کرتا ہے۔ تو یہ نیت کے نتیجے میں جو انسان کے اوپر پابندیاں آتی ہیں ان پابندیوں کو احرام کہا جاتا ہے، اور مجازاً 2 چادروں کو احرام کہہ دیا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی جب احرام پہنتا ہے تو وہ آدمی نیت کرتا ہے کہ اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرمائیے اور قبول فرمائیے۔ اس کے بعد آدمی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اب اس کے اوپر احرام کی پابندیاں عائد ہو گئیں، اور ایک آدمی کی نیت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک نہ پڑھ لے، اور ایک آدمی نیت کرنے کے بعد لبیک اللہم لبیک کیوں پڑھتا ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ تو ذرا سا غور کرنے اور قرآن کریم کے مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت انسان پر آشکارا ہو جاتی ہے کہ آج سے 5000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ وَيَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ تم اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 5000 سال پہلے دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا سوائے چٹیل میدان کے اور پہاڑوں کے اور ریگستانوں کے کچھ نہیں تھا، اور ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اعلان کرو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ تم اعلان کرو حج کا تو لوگ پیدل اور سوار جوق در جوق آئیں گے اور سواریوں پہ آئیں گے اور دور دراز سے قریب سے سب جگہ سے آئیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عقل کو اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کروا دیا اور اعلان فرمایا، تو اللہ رب العالمین نے ہر جگہ اس آواز کو پہنچایا۔ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، تو اس ندا کا جو اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نمائندہ مقرر کرنے کے ساتھ جو ندا دلوائی تھی، اس ندا کے جواب میں انسان کہتا ہے، اور قیامت تک کے آنے والے انسان ہر دفعہ جب احرام پہنیں گے تو یہ کہیں گے کہ لبیک اللہم لبیک، کہ اے پروردگار عالم، آپ نے 5000 سال پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا اعلان کرنے کا، تو اس صدا پر میں لبیک کہہ کر حاضر ہوں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے جو ندا لگائی تھی، جو صدا دی تھی، اس صدا کے جواب میں لبیک کہہ کر حاضر ہوں، اور اس بات کا اعتراف کرنے والا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ تو نیت کی تکمیل کے وقت جو تلبیہ پڑھا جاتا ہے، اس تلبیہ پڑھنے کی ایک حکمت ہے۔ پھر اس کے بعد انسان جب 2 چادروں میں ملبوس ہوتا ہے تو علماء نے لکھا ہے یہ در حقیقت انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے اور انسان کے کوچ کرنے کے وقت کی یاد دلاتا ہے کہ ایک انسان دنیا میں آیا تو خالی ہاتھ تھا، ننگے بدن تھا، اور جب دنیا سے جانا ہوگا تو خالی ہاتھ جائے گا اور ننگے بدن ہوگا، اور 2 سے 3 چادروں میں اس کو لپیٹ کر روانہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ حج کا یہ منظر انسان کو موت کی یاد دلاتا ہے، آخرت کی یاد دلاتا ہے کہ اے انسانوں،
دنیا کے رنگ رنگیلیوں میں، دنیا کی رعنائیوں میں پڑھ کر تم اپنی آخرت کو فراموش نہ کر دو، اپنی آخرت کو بھول نہ جاؤ، تم اپنی آخرت کو یاد رکھو، اپنی موت کو یاد رکھو، اور تم اس بات کو سوچو کہ ابھی تم نے وقتی طور پر اپنا بینک بیلنس سب اپنے ملک میں چھوڑ دیا، اپنی تمام آسائش کو اپنے ملک میں چھوڑ دیا، اور اپنی تمام لباس کو، گاڑیوں کو، بنگلوں کو، گاڑیوں کو، فیکٹریوں کو، کاروبار کو، ملازمت کو، ہر چیز کو اپنے ملک میں چھوڑ دیا، اور تم نے اپنے لباس کو بھی یہاں چھوڑ دیا، اور 2 چادروں میں ملبوس ہو کر تم وقتی طور پہ چھوڑ کے جا رہے ہو۔ لیکن اس وقت کو دیکھ کر اپنے اس وقت کو یاد کرو کہ جس وقت ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ کر اس دنیا سے جانا ہے۔ اور پھر اگر غور فرمائیے تو انسان جب سفر پر روانہ ہوتا ہے تو سفر پر روانہ ہوتے وقت 3 قسم کے لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں یا اس کو رخصت کرتے ہیں۔ ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو گھر سے مل کر چلے جاتے ہیں، دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایئرپورٹ تک ساتھ جاتے ہیں، اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو تعلق دار ہوتے ہیں تو وہ بہت ممکن جہاز تک چھوڑنے چلے جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک آدمی دنیا سے جاتا ہے تو دنیا سے جانے کے وقت کچھ لوگ، کچھ رشتہ دار گھر پہ آ کر تعزیت کر کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو انسان کی جنازے میں شرکت کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو انسان کی قبر تک ساتھ جاتے ہیں اور تدفین کر کے واپس آتے ہیں۔ اور پھر انسان امیگریشن کے مراحل سے گزرتا ہے اور اس کے پاسپورٹ کی، اس کی سامان کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، تو اگر غور کیا جائے تو ہم کو یہ یاد آتا ہے کہ قبر کے اندر جب انسان پہنچتا ہے تو قبر کے اندر پہنچ کر اس سے سوال ہوتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من ربک، تمہارے پروردگار کون ہیں، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، یہ سارے سوالات ہوتے ہیں۔ تو جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور ایئرپورٹ پہنچتا ہے، اس کے پاسپورٹ کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، اس کے سامان کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، تو اگر انسان غور کرے تو انسان کو وہ وقت یاد دلاتا ہے کہ دیکھو کہ تم ابھی اپنا سامان چھوڑ کر وقتی طور پر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے ہو، اور تم سے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے جس وقت کے اندر تم کو سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے اور منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے۔ پھر انسان منکر نکیر کے سوالات کے اگر جواب دے دیتا ہے تو سکون کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور جنت کے بستر لا کے بچھا دیے جاتے ہیں، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اگر ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا تو انسان بے قراریوں میں، تنہائیوں میں، تکلیفوں میں وقت گزارتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ناعاقبت اندیش اور اندھا دنیا کا پجاری وہ اس مقدس سفر کے اندر بھی گناہ کی چیزوں کو اس کے اندر ملا دے اور گناہ کے کام کرنے لگے تو اس کا انجام بھی قید تنہائی کے، رسوائی کے، ذلت کے اور کیا ہوتا ہے۔ پھر اگر غور کیا جائے تو ایک آدمی وہاں پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد اپنا سامان رکھ کر جب طواف شروع کرتا ہے اور صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہے تو اس کو یاد دلایا جاتا ہے کہ دیکھو ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس وقت کے اندر تم کو ایک ایک نبی کے پاس جانا پڑے گا اور ان سے کہنا پڑے گا کہ ابا جان حضرت آدم علیہ السلام آپ اللہ سے درخواست کیجئے کہ حشر کا معاملہ بڑا سخت ہو چکا، لوگ تکالیف کے اندر ہیں، آپ حساب کتاب شروع کروائیے۔ وہ کہیں گے کہ نفسی نفسی، میرا کیا بنے گا۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ سب یہی کہیں گے کہ نفسی نفسی، میرا کیا بنے گا۔ آخر میں محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اللہ رب العالمین مجھے حمد و ثنا سکھائیں گے اور
آج اس حمد و ثنا کی حقیقت میں بیان نہیں کر سکتا، اس وقت ہی اللہ رب العالمین مجھے الہام فرمائیں گے، القاء فرمائیں گے تو میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا جائے گا کہ سر اٹھائیے، آپ جو مانگیے عطا کیے جائے گا، جو سفارش کیجیے قبول کی جائے گی۔ پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو انسان جب صفا مروہ کے درمیان چکر لگاتا ہے اور بیت اللہ کے گرد چکر لگاتا ہے تو اس کو یاد دلایا جاتا ہے کہ تم اپنے اطراف کے اندر دیکھو، ہر فرد پکار رہا ہے رب اغفر لی، اے پروردگار مجھے معاف کر دیجئے، اے اللہ میں اپنے گناہوں کو جو بوجھ لے کے آیا ہوں میں اس پہ نادم اور شرمندہ ہوں، اے اللہ میرے اس بوجھ کو مجھ سے ہلکا کر دیجئے، تاکہ کل حشر کے میدان کے اندر، کل پرصراط کے اوپر، کل قبر کے اندر، کل جنت کے نہ جانے کے اندر مجھے جو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے اس سے ابھی مجھے بچا لیجئے۔ پھر انسان منا میں جاتا ہے، عرفات میں جاتا ہے تو وہ مناظر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد دلاتا ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین نے تمام ارواح کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ تو تمام ارواح نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں؟ تو یہ منا عرفات کے اندر جمع ہونا عہد الست کی یاد دلاتا ہے کہ تمہاری ارواح تو یاد کر کے آئیں، تمہاری ارواح نے تو اس بات کا اعتراف کیا، اب دنیا میں آ کے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم خالق سے کو فراموش کر کر اپنی دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں پھنس گئے اور اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا۔ اللہ کے قاصد جو پیغام لے کے آئے اس پیغام کی طرف منہ اٹھا کے نہیں دیکھا، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، تو تم کو کیا ہو گیا؟ اب تم اس میدان کے اندر آ کر اس عہد الست کی پاسداری کا وعدہ کرو، تجدید عہد و وفا کرو، تو اس کے نتیجے کے اندر تم کو دوبارہ موقع دیا جائے گا۔ لیکن کل حشر کے میدان کے اندر اگر تم چاہو گے تو تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ قبر کے موقع کے اندر اگر تم چاہو گے کہ تمہیں دوبارہ جنت میں بھیج دیا جائے تو تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا۔ تم کو کہا جائے گا کہ اب تمہارا وقت ختم ہو چکا، اب تم جو چاہو جو کر لو، رو پلاؤ کچھ بھی کرو، لیکن اب تم واپس لوٹ کے نہیں جانے والے۔ تو مینا کے اندر، عرفات کے اندر انسان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ تم اپنے پروردگار سے وعدہ کر کے آئے تھے، اب اس وعدے کو ذہن میں لے کے آؤ اور اس وعدے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کا عزم کرو۔ آج تو موقع ہے لیکن پھر دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو انسان جب حج پہ جاتا ہے تو انسان کو یہ چیزیں سوچنی چاہیے۔ اور پھر حج ایک عاشقانہ سفر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے سامنے اپنے عشق کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اور انسان چاہتا ہے اپنے عشق کا جو ساغر چھلک رہا ہے اس چھلکتے ہوئے ساغر کو سنبھال کر انسان چاہتا ہے کہ کبھی میں اپنے محبوب کے در و دیوار کے چکر لگاؤں، کبھی انسان چاہتا ہے کہ میں اس کے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر عقیدت کا نذرانہ پیش کروں، محبت کا اظہار کروں، کبھی انسان چاہتا ہے کہ میں اس کو چوم لوں، کبھی انسان چاہتا ہے کہ میں اس سے چمٹ جاؤں۔ یہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے فطری طور پہ ودیعت فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے عاشقوں کے عجیب عجیب واقعات مشہور ہیں اور منقول ہیں۔ انہی عاشقوں میں ایک مجنوں عاشق تھا۔ مجنوں کہتا ہے کہ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلَا أُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارَ وَذَا الْجِدَارَ، کہ میں نے اپنے محبوبہ کے کھنڈرات کے گرد چکر لگائے اور میں نے کبھی اس کی ایک دیوار کو چوما، کبھی دوسری دیوار کو چوما، اور پھر کہنے لگا، ساتھ ساتھ عذر پیش کرنے لگا، وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِي، یہ بات نہیں ہے کہ مجھے در و دیوار سے محبت ہے، وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَ، حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے اس میں بسنے والے سے محبت تھی۔ تو شاید اس کا ہاتھ کسی دیوار پہ لگا ہو، ان کھنڈرات کے اندر بھی وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ میری محبوبہ کا یہاں سے گزر ہوا
تو اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت کے اندر محبت کے اظہار کے لیے یہ جذبہ رکھا ہے کہ کبھی آنکھوں سے آنسو بہا کر نذرانہ پیش کرے، کبھی در و دیوار سے چمٹ جائے، کبھی اس کے گھر کے چکر لگائے۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر غور کیا جائے تو اللہ رب العالمین سے براہ راست ملاقات ممکن نہیں ہے جب تک ہم دنیا کے اندر ہیں، اور براہ راست محبت کے اظہار کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بیت اللہ رکھا اور اس گھر کو اپنی طرف منسوب کر دیا کہ یہ میرا گھر ہے۔ اب اگر تمہارا دل چاہ رہا ہے محبت کے اظہار کے لیے اور تمہارے محبت کا پیمانہ اور ساغر جو چھلک رہا ہے تو تم ایسا کرو، میرے بیت اللہ کے گرد کے 7 چکر لگاؤ، اور اگر تمہیں تسکین چاہیے تو پھر تم حجر اسود کو بوسہ دے دو، اور اگر تمہیں تسکین چاہیے تو ملتزم جو جو حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان ہے اس سے چمٹ جاؤ اور اپنی اس آگ کو ٹھنڈا کرو، اور محبت کے اس ساغر کو جو چھلک رہا ہے اس ساغر کو چھلکا لو، آنسو بہا لو، اور آنسو بہانے کے بعد تم اس جگہ پر جو مانگو گے وہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الملتزم موضع یستجاب له الدعوہ، کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو پھر اگر ایک انسان اس پیاس کو بجھانے کی کوشش کرتے کرتے تھک ہار جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ جا کر میری ایک برگزیدہ بندے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے سے اور حضرت ہاجرہ کی تکالیف اٹھانے کے صدقے کے اندر ہم نے ایک زمزم کا کنواں جاری کیا، تو تم جاؤ اس سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی کر جو تمہارے دل کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور اللہ کی محبت کے لیے تم بے قرار ہو، اس زمزم سے تم اپنی آگ کو بجھا لو۔ اور پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اب تم آ جاؤ مقام ابراہیم پر اور 2 رکعت تم ادا کرو کہ اللہ رب العالمین نے تم کو اتنی عظیم سعادت عطا کر دی۔ اور پھر بیت اللہ یہ ایسی عجیب غریب جگہ ہے کہ اللہ رب العالمین روزانہ 120 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جس میں سے 60 رحمتیں تو صرف وہاں پر جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو عطا کی جاتی ہیں، اور 40 رحمتیں ان کو عطا کی جاتی ہیں جو اس کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور 20 رحمتیں ان کو عطا کی جاتی ہیں جو صرف ایک کونے میں بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو بیت اللہ کو دیکھنا، حتیٰ کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے گھر میں بیٹھ کر 1000 رکعت نوافل پڑھے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک آدمی بیت اللہ کو صرف بیٹھ کے دیکھتا رہے۔ تو جو بیت اللہ کو بیٹھ کے دیکھ رہا ہوگا تو وہ زیادہ افضل ہے بنسبتاً وہ آدمی جو 1000 رکعت نماز پڑھ رہا ہے نوافل۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے طواف بھی کر لیا، تم نے زمزم بھی پی لیا، 2 رکعت واجب الطواف بھی ادا کر لی، اب تم صفا پہ آ جاؤ، اور میلین اخضرین یہاں پر میری ایک عاشقہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دوڑی تھی، ہم کو ان کا دوڑنا ایسا پسند آیا۔ اگر آپ تصور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لق و دق صحرا کے اندر حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور وہ اس وقت 21-22 سال کی نوخیز دوشیزہ ہیں اور آس پاس کوئی نہیں ہے، ان کا شعور بھی پورا نہیں ہوا ہے، اور اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ اپنے لخت جگر کو تھامے بیٹھی ہیں، پانی کا انتظام نہیں ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، اور وہ اپنے بچے کے رونے کو دیکھ نہیں پا رہی ہیں، بے قرار ہو گئی۔ جو بھی ماں باپ ہیں وہ اس تکلیف کو پہچان سکتے ہیں کہ بچے کی تکلیف اور بچے کا رونا ماں کو کیسے تڑپا دیتا ہے۔ حضرت ہاجر رضی اللہ تعالی عنہ وہ دوڑتی بھی جاتی ہیں، ایک طرف صفا کی پہاڑیاں ہیں، دوسری طرف مروہ کی پہاڑیاں ہیں، کبھی جاتی ہیں بھاگتی ہوئی اور چڑھ جاتی ہیں صفا پر، دیکھتی ہیں کہ شاید کوئی قافلہ ہو، جس قافلے والے کے پاس پانی ہو،
اور پھر وہ بھاگتی ہوئی آتی ہیں اور کھائی تھی میلین اخدرین کے درمیان، یہاں پر دوڑتی ہوئی دوبارہ مروہ پہ چڑھ جاتی ہیں کہ شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے جس کے پاس پانی ہو، میں اپنے لخت جگر کی پیاس بجھا سکوں۔ اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہیں اور بے قرار ہو رہی ہیں، بھاگتے بھاگتے وہ صفا کے اوپر چڑھی۔ اب ان کے صاحبزادے ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں اور بے قراری کے اندر وہ یہ دیکھنا چاہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا کیسا ہے۔ ان کی چیخیں، اس بچے کی چیخیں ان کے کلیجے کو دہلا رہی ہیں، وہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں، تکلیف کی شدت سے وہ بے قرار ہو جاتی ہیں، اپنے بیٹے کو مرتبہ دیکھنا نہیں چاہ رہی ہیں، تو وہ اوپر چڑھ جاتی ہیں اور اوپر چڑھ کے تاکہ میں اپنے بیٹے کو نہ دیکھ سکوں کہ میرا بیٹا آخری ہچکی لے رہا ہو، میں ادھر مر جاؤں وہ ادھر مر جائے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہیں تو اتنے میں کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے لخت جگر کے پاس ایک مرد کھڑا ہوا ہے، وہ پریشانی کے عالم میں بھاگتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ بچہ جو رو رہا تھا، ایڑیاں رگڑ رہا تھا، وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ اٹھتا ہے اور وہ اس مٹی کو جمع کرتی ہیں، زمزم زمزم کہہ کر وہ پانی جمع کر لیتی ہیں، اور آج قیامت تک کے لیے وہ پانی شفا کا باعث ہے۔ قیامت تک کے لیے اس کے اندر ایسے منرلز ہیں دنیا کے کسی پانی کے اندر وہ منرلز نہیں ہیں، اور ایسی صفائی ہے دنیا کے کسی پانی میں وہ صفائی نہیں ہے۔ وہ ایسے صحرا اور چٹیل میدانوں اور پہاڑوں کے اندر چشمہ اگا ہے، وہ اٹھا ہے اور وجود میں آیا ہے اور وہ پیدا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے سورسز ایسے رکھے ہیں کہ بعض دفعہ کھدائی کے دوران ان سورسز پہ کدار پڑ گیا تو ایسا لگتا ہے کہ پانی کے بڑے بہت بڑے پائپ لگے ہوئے ہیں، ایسا چشمہ پیدا کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین کو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میری بندی میری محبت کے اندر میرے حکم کی تکمیل کے لیے اس چٹکل میدان کے اندر دوڑی تھی، تو لہذا قیامت تک کے آنے والے حاجیوں، قیامت تک کے لیے وہ لوگ جنہوں نے اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق کی صدا پر لبیک اللہم لبیک کہا، اور میلین اخدرین کے درمیان اب ان کو دوڑنا ہے اور قیامت تک کے لیے دوڑنا ہے۔ چاہے مرد ہوگا تو وہ بھی دوڑے گا، چاہے بچہ ہوگا تو بھی دوڑے گا، چاہے بوڑھا ہوگا تو بھی دوڑے گا، چاہے غریب ہوگا تو بھی دوڑے گا، چاہے شاہ ہوگا تو وہ بھی دوڑے گا، چاہے گدھا ہوگا تو وہ بھی دوڑے گا۔ ہم کو اپنی بندی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے ہم نے اس کو جاری ساری کر دیا۔ تو حج ایک عاشقانہ سفر ہے، ایک مجنونانہ سفر ہے، ایک والہانہ عقیدت و محبت کا سفر ہے کہ اس سفر کے اندر جب آدمی صفا پہ چڑھتا ہے، مروہ پہ چڑھتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، اللہ سے صدا دے کے مانگتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ صدا تم دو گے، ہم تمہاری صدا پر جواب دیں گے، تم صفا میں مانگو گے ہم تمہاری دعا قبول کریں گے، تم مروہ میں مانگو گے ہم تمہاری دعا قبول کریں گے، تم میلین اخدرین کے درمیان مانگو گے ہم تمہاری دعا قبول کریں گے، تم ملتزم پہ مانگو گے ہم تمہاری دعا قبول کریں گے، تم حجر اسود پہ مانگو گے ہم تمہاری دعا قبول کریں گے، تم میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کے مانگو گے ہم تمہاری دعا قبول کریں گے، تم بیر زمزم پہ کھڑے ہو کے مانگو گے ہم تمہاری دعا قبول کریں گے، تم بیت اللہ کے سامنے جب پہلی نگاہ پڑے گی مانگو گے تو ہم تمہاری دعا قبول کریں گے، تم طواف کرتے ہوئے مانگو گے ہم تمہاری دعا قبول کریں گے، تم رکن یمانی پہ مانگو گے ہم تمہاری دعا قبول کریں گے۔ آؤ عاشقو، تم مجھ سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتے ہو، تمہارا ساغر جس کو تم سنبھال نہیں سک رہے تھے آج تم اس کو چھلکا دو، اپنی محبت کے عقیدت کے نذرانے بہا دو، اپنے آنکھوں سے اس نالا آہو فغا کو بہا دو اور تم لپٹ جاؤ ملتزم سے۔ تم کو بوسہ دینا ہے تو ملتزم کے برابر میں تم آؤ تو حجر اسود کو بوسہ دے دو۔ حجر اسود وہ مقام ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین اس کو دو آنکھیں عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حجر اسود جب دنیا میں لایا گیا تھا صاف دودھ کی طرح شفاف پتھر تھا، لوگوں کی گناہوں کو اس نے چوسا تو آج وہ سیاہ ہو گیا۔ یہ حجر اسود کو کل اللہ رب العالمین دو آنکھیں عطا فرمائیں گے، ایک زبان عطا کریں گے، اور یہ حجر اسود گواہی دے گا اللہ رب العالمین کے سامنے کہ اے اللہ، اس عاشق نے تیرے وحدانیت کا اعتراف کرتے ہوئے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھتے ہوئے مجھے بوسہ دیا، اے اللہ اس کو معاف کر دیجیے۔
تو یہ حجر اسود اور یہ رکن یمانی اور یہ حتیم، یہ میزاب رحمت، یہ ملتزم، یہ صفا، یہ مروہ، یہ میلین اخضرین اور یہ بیر زمزم، یہ بیت اللہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ آؤ تم کو اپنی محبت کا مزید اظہار کرنا ہے تو تمہارے لیے ہم نے مزید انتظام کیا، جب 8ویں ذی الحجہ آئے تو اپنی سب چیزوں کو چھوڑ کر تم مینا میں آ جاؤ، اور مینا میں آ کر تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ مینا میں آ کر ندامت کے آنسو بہاؤ، میں اس کی قدر کروں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع وان کان مثل رأس الذباب الا حرمہ اللہ علی النار، کہ جو آدمی اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اگرچہ آنسو انسان کا مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، اس کے صدقے میں اللہ رب العالمین انسان کے وجود کے اوپر آگ حرام کر دیتا ہے۔ اور یہ عاشق وہاں سے مینا پہنچتا ہے، مینا میں پہنچ کر 5 نمازیں پڑھتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک طرف کہا جا رہا تھا کہ بیت اللہ کو دیکھو 20 رحمتوں کے مستحق ہو جاؤ گے، بیت اللہ کا طواف کرو تمہیں عطا کیا جائے گا، ملتزم کو چھوؤ تمہیں عطا کیا جائے گا، میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کے مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، رکن یمانی کے سامنے سے گزرتے ہوئے مانگو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے 70 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، جو 70 فرشتے صرف ان کا کام یہ ہے کہ رکن یمانی سے گزرتے ہوئے جو یہ کہتا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو ان 70 فرشتوں کا کام ہے آمین کہنا۔ تو یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر کہا جا رہا ہے کہ تم اگر حرم میں نماز پڑھ رہے تھے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، لیکن اب ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہماری عاشقی کا اظہار کیا ہے، تو اب ہم تم سے کہہ رہے ہیں آ جاؤ مینا کے میدان کے اندر۔ اب یہاں پر انسان کو عقل و خرد کی گتھیاں سلجھانے کا حکم نہیں دیا گیا کہ انسان سوچے اور انسان یہ کہے کہ میں یہاں پر 1,00,000 نمازوں کو چھوڑ کر مینا کی چٹکل میدانوں میں چلا جاؤں، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ یہ یہاں پر ہم کو بتلایا جا رہا ہے، ہم کو سکھلایا جا رہا ہے کہ جب ہارون رشید نے محمود غزنوی نے کہا کہ یہ ہیرا توڑ دو، ہر وزیر نے کہا کہ حضرت یہ آپ کے خزانے کا قیمتی موتی ہے، یہ قیمتی ہیرا ہے، میں اس کو کیسے توڑ دوں؟ جب ایاز کا نمبر آیا تو ایاز نے اس کو توڑ کے سرما سرما کر دیا۔ لوگوں نے طعنا کیا کہ بڑے تم قدردان بنتے ہو اپنے محمود بادشاہ کے، تم نے اس کو توڑ دیا۔ تو محمود غزنوی سے نے جب سوال کیا کہ تم نے یہ کیوں توڑ دیا، وزراء نے کیوں نہیں توڑا؟ وزراء نے کہا کہ حضرت یہ قیمتی موتی تھا، ہم نے آپ کے خزانے کی قدر کی۔ ایاز نے کہا اے میرے بادشاہ، اے امیر المومنین، میرے نزدیک آپ کے حکم کی قدر ہے، میں آپ کے حکم کے خاطر اس کو سرما سرما کرچی کرچی کر سکتا ہوں، لیکن آپ کے حکم کو نہیں توڑ سکتا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہہ دیا اے میرے بندو، تم کو میں بیت اللہ میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب دے رہا تھا، لیکن اب تم نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا، اپنی محبت کا اظہار کیا، تو اپنی عقلوں کو چھوڑ دو، ہمارے حکموں کے آگے سے تسلیم خم کرو۔ اب ہم تم سے کہہ رہے ہیں مینا میں جاؤ، تم مینا میں چلے جاؤ، ہم تمہیں وہ عطا کریں گے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ تم اپنے حساب کتاب میں مت پڑھو، تم اپنے کیلکولیٹر لے کے نہ بیٹھو، ہم تمہیں بے حساب دے دیں گے۔ اور پھر مینا کے اندر تو ایک آدمی پھر بھی خیمے کے اندر ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم نے مینا کے اندر وقت گزار لیا، تو اب ہمارا حکم یہ ہے کہ تم عرفات چلے جاؤ۔ اب یہاں پر کچے خیمے لگانے کی تو اجازت ہے، باقی سارا میدان ہی میدان ہے۔ اور پھر آپ غور فرمائیے کہ اللہ رب العالمین نے عرفات میں بھیجا، عرفات میں بھیجنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم کو کہا کہ تم ظہر کی نماز جب جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو، کسی امام کے تحت پڑھ رہے ہو، اپنے خیمے میں نہیں پڑھ رہے، تو ایسی صورت کے اندر ظہر اور عصر ملا کے پڑھ لو۔ اب حالانکہ اگر انسان کی عقل استعمال کی جائے تو انسان کہے گا کہ عصر کا وقت ہوا نہیں، ہم کیسے پڑھ لیں، لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا پڑھ لو، اب عقل نہیں دوڑانی، اب پڑھنا پڑے گا۔
اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور زوال کے بعد سے کھڑے ہو کر مغرب تک تم ہم سے باتیں کرو، ہم سے مناجات کرو، ہم سے مانگو، ہم سے سرگوشیاں کرو، ہم کو تمہاری یہ ادا پسند ہے۔ اور بہقی کی روایت میں تو اللہ کے رسول نے عجیب غریب بات فرمائی، فرمانے لگے کہ اگر ایک بندہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، 100 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھتا ہے، 100 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اور 100 دفعہ لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے، تو بہقی کی روایت ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے بندے، آج عرفات کے پورے مجمع کی طرف 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 50 لاکھ کے مجمع کی طرف اشارہ کرو، تم جس جس کی سفارش کرو گے ان سب کو میں معاف کر دوں گا۔ یہ ہے عرفات۔ اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات کے اندر جو اللہ رب العالمین بخششیں فرماتے ہیں، اس سے زیادہ بخششیں کرتے ہوئے دیکھا نہیں گیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ مغرب کا وقت ہو گیا لیکن ہمارا حکم نہیں نماز پڑھنے کا، تم تو عاشق ہو، عاشق کے لیے کوئی ضابطہ نہیں، عاشق کے لیے تو معشوق کی ادا چاہیے، معشوق کا اشارہ چاہیے، تو میں تمہارا معشوق ہوں، میں تمہارا محبوب ہوں، میں تمہارا مسجود ہوں، میں تمہارا رزاق ہوں، میں تمہارا مہیمن ہوں، میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ میری ہستی تو وہ ہستی ہے جب دنیا میں کچھ نہیں تھا میں تھا، اور جب دنیا میں کچھ نہیں ہوگا اس وقت بھی میں ہوں گا۔ اس وقت میں سوال کروں گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، شاہ و گدا چت پڑے ہوں گے، حتیٰ کہ موت کو بھی موت آ چکی ہوگی اور سور پھونکنے والے فرشتے کو بھی موت آ چکی ہوگی۔ پروردگار عالم پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ جو فرعون بنتا تھا، جو حامان بنتا تھا، جو شداد بنتا تھا، جو قارون بنتا تھا، دنیا کے بڑے بڑے شاہ جو بنتے تھے، جو اپنے آپ کے ساتھ جلالۃ الملک لگاتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ پھر کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، پھر فرمائیں گے للہ الواحد القہار۔ وہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ مغرب کا وقت تو اصولوں میں ہو گیا لیکن ہمارا حکم نہیں، تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، لہذا تمہیں مغرب اب ایسی جگہ پہ لے جا کے پڑھواؤں گا کہ جہاں پر خیمہ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے، تمہیں کھلے میدان میں بٹھاؤں گا اور کھلے میدان کے اندر تمہیں وقوف کرنا پڑے گا، اور وہاں پر تمہیں کرنا کیا ہے؟ مغرب اور عشاء ملا کے پڑھنی ہے۔ اور کیا کرنا ہے میرے پروردگار؟ تمہیں صرف کنکریاں جمع کرنی ہے۔ کنکریاں، اے اللہ میں تو بادشاہ ہوں، اے اللہ میں تو مالدار ہوں، اے اللہ میں تو فلاں ہوں، اے اللہ میں فلاں ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم جو کچھ بھی ہو میرے بندے ہو، تم نے مجھے اپنا محبوب قرار دیا تو میری محبوب، تمہارے محبوب کی ادا، تمہارے محبوب کو جو بات پسند ہے وہ پسند یہ ہے کہ اس کھلے ہوئے میدان کے اندر تم کھڑے ہو جاؤ اور کنکریاں جمع کرنا شروع کر لو۔ ارے یہ کنکریوں سے بچے کھیلتے ہیں، عقل مت لڑاؤ۔ تمہیں یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ آج دنیا اللہ کے احکامات کے سامنے عقل کا پیمانہ لے کے آتی ہے، یہ بات عقل میں نہیں آ رہی، اس بات کی لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ارے عقل و خرد کے دعوے دار ذرا دیکھو تو منی کے اندر، عرفات کے اندر، مزدلفہ کے اندر ذرا دیکھو کہ اللہ رب العالمین ہم کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تعلیم دے رہا ہے، ہم کو کیا بات بتلائی جا رہی ہے کہ اسلام کے احکامات کے اندر عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اتباع کی ضرورت ہے، نقل کی ضرورت ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا 70 کنکریاں جمع کر لو، اگرچہ 70 پوری استعمال نہیں ہوں گی، اور پھر کہا گیا کہ مستحب یہ ہے کہ ان کنکریوں کو دھو لو، اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ کر 10-15 منٹ کا وقوف کر کے واپس منی آ جاؤ۔ اور منی، اے پروردگار عالم سارے کام کر لیے، اب منی میں کیا کرنا ہے؟ منی کے اندر اگر تھوڑا سا انسان حساب لگائے تو کروڑ روپے کی لاگت آتی ہے 3 دن کے اندر۔ سارے کیمپ لگے ہوئے ہیں، سارے شہری انتظامات ہیں،
تمام سہولیات ہیں، ڈرینیج کا انتظام ہے، پانی کا انتظام ہے، لائٹ کا انتظام ہے، اے سی کا انتظام ہے، اور بے شمار انتظامات کیے گئے، کروڑوں روپے۔ اے پروردگار عالم، یہ کروڑ روپے ہم اگر کسی غریب ملک کو دے دیں گے بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ اے پروردگار عالم، یہ جو قربانیاں آپ کروا رہے ہیں، ان قربانیوں کو ہم کیوں کریں؟ ہم اس کے ذریعے سے کسی بیوہ کی مدد کر دیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں چھری چلانی ہے تو کیا میرے احکامات کے اوپر چھری چلانی ہے؟ چھری چلاؤ تو اپنی عقل پہ چلاؤ، چھری چلاؤ تو اپنی خواہشات پہ چلاؤ۔ جو تم کروڑوں روپے مٹی کے اندر برباد کرتے ہو، شراب کے اندر برباد کرتے ہو، نشے کے اندر برباد کرتے ہو، عیاشی بدماشی میں برباد کرتے ہو، مختلف قسم کے سفروں میں اور ڈیلیگیشن لے جانے میں برباد کرتے ہو، اے عقل کا اندھو، تم حج کے اس دن کو دیکھو کہ مینا کے اندر 3 دن رکنے کو کہا جا رہا ہے۔ پروردگار یہاں کیا کریں گے؟ کروڑ روپے کیوں خرچ کریں؟ کہ اللہ کہہ رہے ہیں تم کو رکنا اس لیے ہے کہ میرا ایک عاشق تھا ابراہیم علیہ السلام، اس نے 3 جمرات کے اوپر کنکریاں ماری تھی، 7 کنکریاں ماری تھی، تمہیں یہاں پر رک کر صرف کنکریاں مارنی ہے، اس انتظار میں تم یہاں رکو۔ اور پھر اللہ رب العالمین کے رسول محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم عجیب غریب بات فرماتے ہیں کہ انسان جو جمرات پر کنکری مارتا ہے، ایک کنکری کے صدقے میں اللہ رب العالمین اس کے اس کبیرہ گناہ کو معاف فرماتے ہیں جو تنہا انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جمرات پر کنکری مارنے کے صدقے میں یہ عطا کرتے ہیں۔ اب 3 دن سارے عشاق، سارے اللہ سے محبت کے دعوے دار مینا کے اندر پڑے ہوئے ہیں، مینا کے اندر ہی کھانا کھا رہے ہیں، مینا کے اندر ہی رہ رہے ہیں، اور کام کیا کرنا ہے؟ صرف جمرات کو کنکریاں مارنی۔ اے اللہ اگر اجازت دیجئے تو ہم 3 دن کی کنکریاں ایک ساتھ مار دیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی نے ایسا کیا اور دانستہ طور پہ کیا تو پھر وہ خطرے کے اندر چلا گیا، اس کو تجدید ایمان کر لینا چاہیے، لیکن اگر اس نے غیر دانستہ طور پہ کیا تو وہ ایک ہی کنکری شمار کی جائے گی۔ تو اب آپ سوچئے کہ حج کیسا عجیب غریب سفر ہے، اور اس پورے عجیب غریب سفر کے اندر اللہ رب العالمین کے رسول نے عجیب غریب فضائل فرمائے۔ اللہ کے رسول محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جب لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو اس کے سلسلے میں اللہ کو یہ ادا کتنی پسند آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من مسلم یلبی الا لبى من عن یمینہ وشمالہ من شجر او حجر او مدر حتی تنقطع من الارض ہا ہنا و ہا ہنا، کہ جب ایک بندہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو اس کے اطراف کے اندر جتنے ذرات، جتنے پتھر، جتنے ٹھیکرے، جتنے ڈھیلے ہوتے ہیں، وہ جتنے درخت ہوتے ہیں، وہ سب تلبیہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ سرکل بڑھتا چلا جاتا ہے اور منتہائے ارض پر پھیل جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک ولکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم ان کی آواز کو نہیں سنتے۔ اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا، ہم مانتے ہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا لبیک اللہم لبیک تو یہ صدا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے ذرات کو بھی حکم فرما دیا، اللہ نے پتھروں کو بھی حکم فرما دیا، اللہ نے درختوں کو بھی حکم فرما دیا، اللہ نے ڈھیلوں کو بھی حکم فرما دیا کہ تم بھی اس تلبیہ کو پڑھنا شروع کرو۔ یہ سرکل گھومتا چلا جاتا ہے اور پوری کائنات کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہ ہے تلبیہ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کیا چیز ہے؟ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، مقبول حج اس کا صلہ تو سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ حتیٰ کہ حج کی ادا اتنی پسند ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک حاجی احرام پہن کے نکلتا ہے اور اگر اس کا وقت موعود وہاں آ گیا تو وقت موعود آ جانے کے صدقے کے اندر جب قیامت کے روز دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہ احرام کی حالت میں ہوگا اور اس کی زبان پہ جاری ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاجی کے بارے میں فرماتے ہیں اذا لقیت الحاج
جب تمہاری ملاقات حاجی سے ہو تو پھر فسلم علیہ، ان کو سلام کرو، وصافح ہو، ان سے مصافحہ کرو، ومرہ ان یستغفر لک، اور ان سے درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں، فإنہ مغفور لہ، اس لیے کہ ان کی بخشش کر دی گئی ہے، ویخرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کے آیا ہے کہ جیسے آج ہی اس کی پیدائش ہوئی ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحاج یشفع فی 400 من اہل بیتہ، کہ ایک حاجی کی اپنے خاندان کے 400 افراد کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ادیم الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر کما ینفی الکیر خبث الحدید، کہ ایک آدمی جو مسلمان ہے اس کو خطاب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمرہ اور حج کثرت سے کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، یہ تمہارے فقر و فاقہ کو اور تمہارے گناہوں کو ایسے کاٹ کے پھینک دے گا جیسا کہ بھٹی کے اندر لوہے کو ڈالا جائے تو اس سے زنگ کو کاٹ دیا جاتا ہے، ایسے گناہ کو کاٹ دیا جائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحجاج والعمار وفد اللہ، کہ حاجی اور عمرہ کرنے والا یہ اللہ کا ایک وفد ہے، یہ اللہ کا ڈیلیگیشن ہے، اللہ کے مہمانوں کا ایک کنبہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اس کی خصوصیت کیا ہے، یعطیہم ما سألوا، جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا، وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ مَا دَعُوا، جو دعا کریں گے اس دعا کو قبول کیا جائے گا، وَيُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مَا أَنْفَقُوا، اس راستے میں جو خرچ کریں گے اس کا نعم البدل عطا کر دیا جائے گا، الدرہم الف الف، ایک درہم کے بدلے میں 1,00,000 عطا کیا جائے گا، چاہے یہ کیفیت کے اندر عطا کیا جائے چاہے یہ کمیت کے اندر عطا کیا جائے، اللہ رب العالمین ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور یہ اہم رکن ہر اس شخص کے ذمہ لازم ہے کہ جس شخص کے پاس اپنے گھر کو اپنے پیچھے خرچہ دینے کی استعداد موجود ہو اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ اس پیسے کے ذریعے سے وہ حج کا سفر کر سکتا ہو، وہاں کے زاد راہ کا انتظام کر سکتا ہو اور وہاں کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، اور یہ حج علی الفور ہے۔ اس کی بقیہ تفصیلات اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعے کو عرض کریں گے۔ اللہ رب العالمین جن لوگوں نے حج نہیں کیا ہے اور وہ صاحب استطاعت ہیں، اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ حج فوراً کر لیں، اور جو